السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو اور ہر ساعت کو اور ہر گھڑی کو آپ کے لیے عزت کا ذریعہ بنائے، آپ کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائے، آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنائے، آپ کے لیے چین کا ذریعہ بنائے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اپنے امر سے وجود بخشا ہے۔ اس کائنات کی جان وہ اللہ تبارک و تعالی کا امر ہے۔ جب تک امر ہے، سورج طلوع ہوتا رہے گا اور تارے جگمگاتے رہیں گے اور چاند اپنی چاندنی زمین پر پھینکتی رہے گی۔ یہ سورج کی چمک یا پھر قمر کی دمک یا پھر تاروں کی جھلک یا پھر فلک پہ ملک یا پھر زمین پہ خلق یا پھر باہر میں سمک یا پھر شجر پہ دلک یا پھر پھولوں کی مہک یا پھر بلبل کی چہک، وہ آدم کی خطا تھی، یا شیش کی دعا تھی، وہ ادریس کی بقا تھی، وہ ادریس کی بقا تھی، وہ صالح کی فصاحت، وہ لوط کے نزولہ، وہ دانیال کی محبت، وہ الیاس کی محبت، وہ یعقوب کی محبت، وہ یوسف کا حسن، وہ موسیٰ کا جلال اور وہ عیسیٰ کا جمال، اور وہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء، وہ فخر الانبیاء، وہ تاجدار انبیاء، وہ مقصد کائنات، وہ مقصود کائنات، وہ حسن کائنات، وہ حسن زیست، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کائنات کا دلہ، وہ کائنات کا سردار، وہ کائنات کا تاجدار، وہ کائنات کا بادشاہ، وہ جس کو رب نے عزت دی ہے، اپنا قرب نصیب کیا ہے، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی کا تاج پہنایا۔ وہ پیارا پیغمبر، آپ کا دور سب بہترین دوروں میں سے بہترین زمانہ وہ آپ کا زمانہ ہے، اور بہترین ساعتیں وہ آپ کو نصیب ہوئی ہیں، اور بہترین شہر وہ آپ کو نصیب ہوا ہے، اور بہترین رشتہ دار وہ آپ کو نصیب ہوئے ہیں، اور بہترین جماعت وہ آپ کو نصیب ہوئی ہے، اور وہ بہترین کلام وہ آپ کو نصیب ہوا ہے، اور وہ بہترین اقوال وہ آپ کو نصیب ہوئے ہیں، اور وہ بہترین گفتگو وہ آپ کو نصیب ہوئی ہے، اور وہ بہترین کلام وہ آپ کو نصیب ہوا ہے۔ اگر میں پوچھ لوں آسماں سے اور تاروں سے اور سورج سے اور چاند سے اور دھرتی سے اور کرنوں سے اور آبشاروں سے اور دریاؤں سے اور لہروں سے اور نہروں سے اور ہواؤں سے اور درختوں سے، پھر پتوں سے، پھر دریاؤں سے، پھر ان کی موجوں سے اور سمندروں سے، پھر ان کی طغیانیوں سے اور ہواؤں سے، پھر ان کی تھڑتھڑاہٹ سے اور جانوروں سے اور انسانوں سے اور جنوں سے، تو سب یہی کہیں گے کہ آسماں کے تارے بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے بہترین زندگی کے دن وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، وہی ہمارے پاس توشہ ہے۔ اور چاند بھی یہی کہے گا کہ میری زندگی تو وہی زندگی تھی، میں قربان جاؤں ان دنوں پر جب میں تاجدار انبیاء کو دیکھا کرتا تھا۔ چاند بھی یہی کہے گا، سورج بھی یہی کہے گا، تارے بھی یہی کہیں گے، فلک پہ ملک بھی یہی کہیں گے، زمین پہ خلق بھی یہی کہیں گے، بحر میں سمک بھی یہی کہیں گے، شجر پہ دلک بھی یہی کہیں گے، اور ہواؤں کو جو خوشبو میسر ہوئی، نصیب ہوئی، وہ ہوائیں بھی یہی کہیں گی کہ ہمیں جو وہ خوشبو ملی تھی اسی خوشبو کو ہم پوری دنیا میں بکھیر رہے ہیں۔ تو آپ کا زمانہ بہترین زمانہ، وہ خیر کا زمانہ، وہ شرافت کا زمانہ، وہ کرامت کا زمانہ، وہ عدالت کا زمانہ، وہ صداقت کا زمانہ، وہ سخاوت کا زمانہ، وہ شجاعت کا زمانہ، وہ دیانت کا زمانہ، وہ بہترین زمانہ، وہ خیر کا زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پیارے پیغمبر کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، اور جو پیارے پیغمبر کے زمانے کے ساتھ جڑا ہوا وہ بہترین زمانہ، پھر اس کے ساتھ جو زمانہ جڑا ہوا وہ بہترین زمانہ۔ اس وقت کے زمانے کو وہ خیر کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور خیر کا غلبہ تھا، اور ہر جگہ پر خیر کی ایک فضا بنی ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایک خیر کا واقعہ، ایک بہترین واقعہ، ایک نادر واقعہ، بے مثال واقعہ
کیا۔ وہ 7 خوش نصیب ڈاکو تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ 7 خوش نصیب ڈاکو جن کی وجہ سے سارے بصرہ والے پریشان تھے۔ بادشاہ وقت ان کو پکڑنا چاہتا تھا، 10 سال بیت چکے تھے، کوئی ان کو گرفتار نہیں کر سکا، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکا، کوئی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈال سکا، اور ان کے گردنوں میں توق نہیں ڈال سکا تھا، اور ان کے پاؤں میں زنجیر نہیں ڈال سکے تھے۔ لیکن ایک درویش تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا عاشق تھا، وہ اللہ کا طالب تھا، وہ اللہ کا راغب تھا، وہ اللہ کا محب تھا، نام اس کا حسن بصری تھا۔ وہ صبح سویرے کیا بتلاؤں تم کو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے عاشق راتوں کو اٹھتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، راتوں کو وہ رب سے دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، مجھ پر بھی کرم فرما اور محمد عربی کی امت پر بھی کرم فرما۔ حسن بصری اٹھتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں اور وضو فرما کر مسجد کی طرف جانے لگتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، پروردگار عالم امت محمدیہ کے حال پر کرم فرما، پروردگار عالم ہر انسان پر کرم فرما، پروردگار عالم آج کے دن کو میرے لیے خیر کا دن بنا دینا، پروردگار عالم آج کی رات کو آج کے ان لمحوں کو تمام امت محمد کے لیے بہترین لمحہ بنا دے، پروردگار عالم جو مجھے دیکھے ان کو ہدایت نصیب فرما، جو ہوائیں مجھ کو چھو لیں، وہ ہوائیں جہاں پر جائیں وہ ہوائیں بھی ان کو بھی تو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، پروردگار عالم جس راستے پر چلوں اس راستے پر خیر کو نازل فرما۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے ولی تھے، سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے ولی، اور ایسا ولی اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے جب وہ جا رہے تھے، نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے تھا، اچانک جب نظر پڑتی ہے ایک آدمی پر، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اور 6 آدمی دیوار کے قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے، لیکن یہ ایک نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے پوچھا تو وہ نیچے بیٹھنے والا شخص، اس نے اس وقت کے ولی کو پہچان لیا، تھا تو ڈاکو لیکن اس نے پہچان لیا کہ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس نے کہا، اے ابو سعید، جو آپ کا لقب تھا کہ میں فلاں ڈاکو ہوں، مجھے آپ نہیں جانتے، 10 سال گزر چکے ہیں، بادشاہ ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہم پکڑے نہیں جا رہے۔ اے ابو سعید، میرا پاؤں انگارے پر پڑ گیا ہے اور میرا پاؤں جل گیا ہے، لیکن میں اس پاؤں کی جلن سے بڑھ کر اپنے دل کے اندر ایک جلن محسوس کر رہا ہوں۔ اے ابو سعید، میں نے یہ ٹھان لیا ہے، میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے، میرا یہ عزم ہے اور میرا ارادہ ہے، اور میں نے سچی توبہ کر لی۔ حسن بصری، پہلے میں رب سے دور رہا، رب مجھے بلاتا رہا، میں رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، رب مجھے بلاتا رہا۔ حسن بصری، یہ بہترین رات ہے اور تو اللہ کا ولی میرے سامنے ہے، پہلے مجھے دنیا نظر آتی تھی، آج مجھے جنت تیری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ حسن بصری، میں نے سچی توبہ کر لیا ہے، خدا کو گواہ بنا کر، اور خدا کے سامنے میں سچی توبہ کرتا ہوں، تجھے گواہ بناتا ہوں۔ اپنے دوستوں سے کہا، جاؤ، تمہاری منزل الگ، میری منزل الگ، تمہاری جستجو الگ، میری جستجو الگ، تمہارا مقام الگ، میرا مقام الگ، تمہاری جماعت الگ، میری جماعت الگ، تم دنیا کے چاہنے والے، میں نے سچی توبہ کر لی، اب میں رب کو چاہنے والا، اب میں رب سے وفا کرنے والی زندگی گزاروں گا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ اے ہمارے امیر، اے ہمارے سردار، جب رب کی نافرمانی والی زندگی میں آپ ہمارے سردار تھے تو اب رب کی فرما برداری والی زندگی میں بھی آپ ہمارے سردار بن جائیں۔ ہم نے بھی حسن بصری کے ہاتھ پر سچی توبہ کر لی ہے، آج کی رات کے بعد جو پچھلی زندگی گزر گئی ہماری سیاہ زندگی تھی، تاریک زندگی تھی، ظلمتوں والی زندگی تھی اور دہشت والی زندگی تھی۔